اب جو میرا اگلا سوال ہے وہ میں جناب خالد محمود عباسی صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اگر ہم دیکھا جائے یہ مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کی موجودہ صورتحال ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو جو کہ امت کو درپیش ہو جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو جب ہمارے حکمرانوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر معاشی پابندیاں لگ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا اور FATF ہو جائے گا اور اس طریقے سے IMF کا مسئلہ ہو جائے گا، تو اور کھل کر رد عمل نہیں دے پاتے ان وجوہات کی بنا پر۔ تو ان معاشی خدشات سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے، اور کیا حق بات اور عملی اقدامات کی صورت میں کیا واقعی ہم بھوکے مر جائیں گے؟ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے یہ بہت لمبا ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے اوپر کئی پروگرام الگ سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سمری میں اس کو دیکھنا چاہیں اس معاشی مسئلے کو، اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے آزادانہ موقف پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دنیا آپ کا اکنامک بلاکیٹ کرے گی اور اس کے نتیجے میں آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ عرصے میں اگر آپ کی لیڈرشپ جہاندیدہ ہے تو کچھ عرصے میں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن عرصہ لگے گا، اور اس دوران آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے ہوں گے، اس دوران آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور صرف یہی نہیں ہوگا کہ آپ پر معاشی پابندیاں لگیں گی، آپ کے وجود کو خطرات لاحق ہوں گے، آپ پر یعنی باقاعدہ چڑھائی کی جا سکتی ہے، حملے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیڈرز دیکھ کر پھر قدم نہیں اٹھا پاتے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ کوئی ریولوشنری لیڈرشپ نہیں ہے کہ آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ جو ہے نا وہ کسی اصولی موقف پر کھڑے ہو جائیں گے اور ہر چیز باد آباد کا نعرہ لگا دیں گے۔ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی مرضی کو، عوام کی خواہشات کو، عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہے تاکہ وہ اگلے 5 سال کے لیے ہمیں منتخب کریں، اور ہمارے عوام کی جو بھی سوچ ہوتی ہے کسی کامیاب لیڈر کو ماننے کی کہ وہ کامیاب لیڈر ہے تو اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس نے کام کتنے کیے ہیں، اس نے سڑکیں تعمیر کرائی ہیں، اس نے بجلی مہیا کی ہے، اس نے بجلی سستی کی ہے، اس نے نوکریاں کتنی کریٹ کی ہیں، اس نے لوگوں کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو ہم تو اس پیمانے پر ہماری پبلک اپنے لیڈرز کو تول کے پھر اگلی دفعہ ان کو ووٹ دیتی ہے، اور آپ کے لیڈر اسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارے اپنے وسائل تو اتنے ہیں نہیں کہ ہم یہ سارے عوام کی بہبود کے کام کر سکیں، اس کے لیے ہمارے لیڈرز کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، اور فنڈز آتے ہیں تو ان کی اپنی عیاشیاں بھی چلتی ہیں، لیکن یہ کہ عوام کے لیے لیپا پوتی کے یہ کام بھی اس کے بعد ہی کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کبھی بھی یہ لیڈرشپ جو اس طریقے سے منتخب ہو کے آئی ہوتی ہے، یہ اس طرح کا قدم، اس طرح کا فیصلہ وہ کر ہی نہیں پاتی جب تک کہ قوم نہ پیچھے کھڑی ہو۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم یعنی ہماری عوام اس بات کے لیے نہیں تیار ہے کہ وہ بھوک، تکلیف، ننگ برداشت کر سکے۔ تو اس لیے ہمارے لیڈرز اگر چاہیں بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لیڈر اتنی بڑی جرت کا کام کر سکے گا، اس نقطہ نظر سے کوئی یعنی ان کے نقطہ نظر سے وہ اس طرح کا کوئی اندھا بہرا قدم اٹھا لے، یہ مجھے پاسبل نظر نہیں آتا، نہ یہ ممکن ہے نہ یہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی کرے تو وہ زیادہ عرصہ اپنا اقتدار جو ہے نا وہ برقرار اس کا نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے کسی امریکہ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود اس کی عوام اسے اکھاڑ کر پھینک دے گی کہ ایسا بے وقوف لیڈر ہمیں ملا ہے جو ہمیں بھوکا مروانے کے در پہ ہے۔ تو یہ ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اور پھر بات وہی ہے کہ یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا نقطہ نظر جو آخرت کی پر منحصر ہونا چاہیے تھا وہ دنیا پر منحصر اس لیے ہو گیا، روٹیوں کا طلبگار اس لیے ہو گیا اور دنیا کی آسائشات کا طلبگار اس لیے ہو گیا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اور یہ قرآن مجید ہی کو چھوڑنے کے نتیجے میں جسے ابھی آپ کو سامنے انہوں نے رکھا تھا نا وہن کی بیماری، تو وہ کیا ہے؟ حب الدنیا ہے نا، تو وہ دنیا کی محبت ہمارے خواص میں بھی، ہمارے لیڈروں میں اور ہمارے عوام میں بھی در آئی ہے، لہذا اس نے ہمیں کر دیا ہے کمزور، اور اس نے ہمیں کر دیا ہے ضعیف، اور اس نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہے استقامت۔ تو یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، یہ صرف لیڈرز کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیڈر کوئی چاہے بھی تو وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جو اس کی قوم کی توقعات اور منشا کے خلاف ہو،
اور بہرحال اس وقت جو کچھ زبانی جمع خرچ بھی کیا گیا ہے، اسرائیل کو اس کی بھی توقع نہیں تھی اس لیڈرشپ سے، اور اس لیڈرشپ نے اگر یہ زبانی جمع خرچ کیا ہے تو یہ بھی اپنی عوام کے جذبات جو بھی بڑک اٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں کو ہمت دی، وہ کھڑے ہو گئے، ان کی لگتا یہ ہے کہ ان کے وہن کے دور گزر گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا معجزاتی قسم کا ایمان عطا کر دیا ہے، ان کے بچے کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ ٹینک کے سامنے بچے کا پتھر لے کے کھڑا ہو جانا معجزے سے کم نہیں ہے، یہ انسانی رویہ نہیں ہے۔ انسان اپنی موت دیکھ کے سوچتا بعد میں ہے، بھاگتا پہلے ہے، اور صرف انسان کا معاملہ نہیں، ہر جاندار کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر گویا بلکہ ہر جاندار کے اندر یہ چیز تکوینی طور پر موجود ہوتی ہے، غیر شعوری رد عمل ہوتا ہے جان بچانے کا۔ تو وہاں پہ پتھر لے کے ٹینک کے آگے کھڑے ہو جانا، اور وہ جو مسلمان خاتون جس کو ہتھکڑی لگائی گئی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، یہ معجزے سے کم بات نہیں ہے کسی قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا۔ تو یہ جذبہ تو یا تو پیغمبرانہ تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص لدنی معاملہ ہو تو تب یہ چیز ہوتی ہے، اور وہ ہوئی ہے۔ اور یہ دو قوموں میں نظر آ رہا ہے، ایک فلسطینیوں میں، دوسرا کشمیریوں میں، اور اس نے پھر باقی پبلک کو، مسلمان پبلک ہی کو نہیں، پوری دنیا کی عوام کو، وہ عیسائی ہوں یا دہریے کیوں نہ ہوں، لبرلز سیکولرز قسم کے لوگ کیوں، بہرحال انسان ہے نا، ان کی ایک فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور وہ مظلوم کے لیے، اور بہادر مظلوم کے لیے ایک انسپائر ہوتی ہے ان سے۔ اور یہ فلسطینیوں کی جرت ہے اور ان کی مظلومیت ہے جس نے پوری دنیا کو ان کا ہمدرد بنایا ہے، اور اس ہمدردی کے ہاتھوں دنیا کی لیڈرشپ مجبور ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ جو کچھ تھوڑا بہت ابھی آپ کو نظر آیا کہ اسرائیل پیچھے ہٹ گیا ہے، وگرنہ یہ کہ اس کے پیچھے ہٹنے کا کوئی پروگرام تھا نہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گیا، تو یہ اس وجہ سے ہٹا ہے۔ تو فی الحال تو بس اتنا ہے، اور یہ بھی غنیمت ہے۔